کے میلاد کا ہے، یعنی اس مہینے کی 12 تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف فقدان ہے، محبتیں نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف جو ہے وہ اہل ایمان ہی سے محبت، قسم اللہ کی وہ مومن نہیں ہو سکتا، 3 بار فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کون ہے جو مومن نہیں ہو؟ پڑوس سے وہاں پر کیا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، پڑوسی کے حقوق اپنی جگہ رسول اللہ نے باقی مدرسہ ہے، نہ ایک اسکول ہے، نہ 5 بچے وہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ کیا کمی ہے یار ہمارے یہاں کمی صرف اس شعور کی ہے کہ ہم تعلیم کی طرف توجہ دیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات، یہ ماہ مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا ہے، یعنی اس مہینے کی 12 تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنا دنیا سے گمراہی کو، دلالت کو، شرک کو، کفر کو پاک کرنا تھا، اور پھر یہ ہے کہ انسانوں پر ہونے والے تمام مظالم کو ختم کرنا تھا۔ رسول گرامی علیہ السلام کے میلاد کے تعلق سے یوں تو ایک گوشہ نہیں بلکہ بے شمار گوشے ہیں، جن میں سب سے پہلے گوشے پر نظر ڈالے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد نے دنیا میں سب سے پہلا جو کام کیا وہ تھا غلامی سے آزادی۔ جب رسول گرامی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور ابو لہب کی باندی سویبہ نے ابو لہب کو خوشخبری دی، بھتیجے کی آمد کی، تو ابو لہب خوش ہو گیا، اور خوش ہونے کے بعد میں اس نے اپنی لونڈی باندی سویبہ کو آزاد کر دیا، انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہ جا تو آزاد ہے۔ میلاد مصطفیٰ پر سب سے پہلا ہونے والا جو کام تھا انسانیت کو فائدہ دینے کے لیے، وہ تھی آزادی، کہ رسول کائنات غلاموں کو آزادی دلانے کے لیے آئے، اور آتے ہی ایک باندی کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد سے تمام گناہگاروں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دلانے کے لیے تشریف لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں وہ امن و امان، چین، سکون، شانتی کو قائم کیا کہ ساری دنیا دیکھتی رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہی رحمت بنا کر تھا۔ اب رسول گرامی علیہ السلام کا میلاد تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے میلادوں سے افضل ہے۔ رسول اللہ تمام رسولوں میں افضل ہیں۔ رسول کائنات کی ہر ادا تمام لوگوں کی اداؤں میں افضل ہے۔ رسول اللہ کی امت تمام امتوں میں افضل ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ آج ہمارے یہاں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ آتا ہے تو لوگوں کے درمیان عجیب و غریب قسم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ صاحب اتنا خرچ کر رہے ہو، اتنا اس میں، یہ غریبوں کو لگا دیتے، فلاں کو لگا دیتے۔ ارے یار، غریبوں کے لگانے کے لیے کیا صرف یہ ایک ہی مہینہ باقی ہے؟ اس کے علاوہ کوئی ٹائم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا میں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو
اس قدر بہاریں عطا کر دیں کہ جو جگہیں خشک تھیں وہ ہری بھری ہو گئیں، بارش نہیں تھی تو بارش ہونے لگی، لوگوں کے درمیان جو اختلافات تھے ان میں کمی آنے لگی۔ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد ایک ایسی آمد رہی ہے کہ آمد پر اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں نے اور انسانوں نے خوشیاں منائیں۔ جیسا کہ مفتی اعظم کا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد عجیب قسم کی آمد رہی، بلکہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی آمد ہی تمام کائنات کے وجود کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا اور اس کے بعد میں روح ڈالی ان کے پتلے میں، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ارفع رأسک یا آدم، اے آدم آپ اپنے سر کو اوپر اٹھاؤ، آپ اپنے سر کو اوپر اٹھاؤ۔ فرفع رأسہ، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا سر اٹھایا اوپر۔ فرآ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی سرادق العرش، تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کی قندیلوں میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ پوچھا یا ربی ما ھذا النور، کہا اے مولا یہ کون سا نور ہے، یہ ما ھذا النور، یہ کون سا نور ہے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا آدم ھذا نور نبی من ذریتک، اے آدم یہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے جو آپ کی اولاد سے ہوں گے۔ ارشاد فرمایا لولا ہو، اگر یہ نہ ہوتے ما خلقتو کا، تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، نہ آسمانوں کو پیدا کرتا، نہ زمین کو پیدا کرتا۔ تو یہ ساری کائنات وجہ تخلیق مصطفیٰ ہے، وجہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہ ہوتا تو پھر کائنات میں کوئی شے نظر نہیں آتی۔ اب آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں صاحب کہ قرآن میں میلاد ہے کہ حدیث میں میلاد ہے، ارے یار جب تم پڑھو گے نا محبت سے تو سب کچھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول، ارشاد فرمایا تمہارے پاس آیا ایک رسول، لقد جاءکم تمہارے پاس آیا، رسول عظمت والا رسول، عظمت والا رسول۔ یہاں پر میں آپ حضرات کو ایک بات اور ایک نکتے کے طور پر عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس عظمت والا رسول آیا، یہ نہیں فرمایا کہ لقد جاءکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے یا محمد ابن عبداللہ آ گئے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ رسول فرمایا۔ وہ کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے دیکھیے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ مشرکین مکہ میں ہو، کافرین مکہ میں ہو یا دیگر ہوں، وہ لوگ محمد ابن عبداللہ ماننے سے تو کبھی انکار ہی نہیں کرتے تھے، ہمیشہ مانتے تھے کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن 40 سال کے بعد، اچھا ایک بات یہاں پر اور نقطے کی میں عرض کر دوں کہ ابو لہب نے جب سنا تھا کہ محمد بن عبداللہ اس دنیا میں تشریف لے آئے تو اس نے خوش ہو کر کے باندی کو آزاد کیا تھا نا۔ ابن عبداللہ ماننے پر وہ بھی راضی تھا، محمد ماننے پر وہ بھی راضی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس نے مخالفت کب کی ہے؟ نقطے کی بات ہے، اس نے مخالفت کب کی ہے؟ پورے مشرکین مکہ کہتے تھے آپ امین ہو، آپ کیا ہے صادق ہو، آپ سچے ہو، آپ عظمت والے ہو، سب کچھ ہو۔ کب تک؟ جب تک وہ محمد ابن عبداللہ مانتے رہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو سب سے پہلی مخالفت کرنے والا بھی ابو لہب ہی تھا۔ سب سے پہلے مخالفت بھی اس نے کی تھی۔ محمد ابن عبداللہ ماننے میں کوئی قباحت نہیں تھی، لیکن محمد الرسول اللہ ماننے میں ان لوگوں کو دشواری لاحق ہوئی۔ کیوں؟ محمد ابن عبداللہ جب تک مانتے رہے اس وقت تک ان کو اپنی ذات پر خود اختیار تھا، جیسا چاہیں کریں اور جیسا چاہیں بولیں، جیسا چاہیں اپنائیں۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا تو پھر اپنی ذات کا اختیار ان کے سپرد کر
کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اب آقا اب ہماری نہیں چلے گی، آپ کی چلے گی، کیوں؟ آپ رسول ہیں، آپ جیسا حکم کریں گے وہ ہم کو ماننا لازمی ہے۔ تو رسول کا حکم ماننا، رسول کی تمام باتوں کو اپنانا، اسی کا نام ایمان ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس عظمت والا رسول آیا ہے، اور جس رسول کو میں نے بھیجا ہے تم اس کو مانو، اور جب تم اس کو مانو گے تو اس کی ہر ایک تمہیں ماننا پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اس کو رسول مان لیا ہے۔ رسول تم کو اگر چلائیں چلنے لگو، بٹھائیں بیٹھ جاؤ، کھلائیں کھانے لگو، روکے رک جاؤ، رسول جیسا کہیں اس کو ماننا تمہارے لیے لازمی ہوگا۔ کب؟ جب تم ان کو رسول مان لو گے۔ تو اب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد وہ آمد رہی کہ جو اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو پھر حالت یہ بنی کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو روشناس کر دیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ سمعت منادیا ینادی طوفوا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع الارض، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی ولادت ہوئی تو میں نے سنا کہ کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے، ندا دینے والا ندا دے رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ طوفوا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع الارض، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زمین میں گھما دو، ساری زمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھما دو، ساری دنیا ان کے سامنے کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول وہ رسول نہیں ہے جو کسی خاص طبقے کے لیے آیا ہو، یہ رسول کسی ایک خاص جگہ کے لیے آیا ہو، بلکہ یہ رسول آنے والا پوری کائنات کا رسول ہے، جنوں کا رسول ہے، انسانوں کا رسول ہے، فرشتوں کا رسول ہے، نباتات و حیوانات و جمادات کا رسول ہے، پوری کائنات کا رسول ہے۔ اس لیے فرمایا طوفوا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع الارض، ساری کائنات کے اندر ان کو گھما دو تاکہ یہ دیکھ لیں کہ یہ ساری کی ساری میری اپنی کائنات ہے، میری حکومت ہے، اللہ نے میرے لیے اس کو پیدا کیا ہے۔ طوفوا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع الارض وعارضوہ علی کل روحانی من الجن والانس والطیور والوحوش، اور فرماتی ہیں کہ یہ بھی آواز آ رہی تھی کہ وعارضوہ، کہ تمام ظہرو چیزوں کے سامنے ان کو پیش کر دیا جائے تاکہ یہ پہچان سکے۔ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہے، تو اس وقت ساری کائنات کو آگاہ کیا گیا، ساری کائنات نور میں نہائی ہوئی تھی، پوری کائنات میں نور ہی نور تھا۔ کیوں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دوسرے لوگوں کی طرح سے نہیں تھی، اس لیے اگر آپ میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں تو یہ اللہ کا حکم بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ آپ یہ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اسی دن میرا میلاد ہوا، یعنی اسی دن میں پیدا ہوا۔ سوچے صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میلاد کے دن روزہ رکھیں، پیدا ہونے کے دن روزہ رکھیں، تو اب ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اگر رکھتے ہیں تو ہم لوگ ربیع الاول کی 12 تاریخ میں جو جلوس وغیرہ نکالتے ہیں یا دیگر چیزیں کرتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی خوشی ہونا چاہیے، ایسے کوئی فعل نہ ہو جن افعال سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو جائے۔ وہ دن ہماری عبادت کا دن ہے، وہ دن ہمارے صلاۃ و سلام کا دن ہے، وہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پیش کرنے کا دن ہے، وہ دن ہماری خوشیاں منانے کے لیے، مسلمانوں کی، ایمان والوں کی تو خوشیاں ہی اس میں ہوتی ہیں کہ وہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اور کیا ہے قرآن کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اس میں خوشیاں ہوتی ہیں، نہ کہ ناچنے کودنے میں خوشیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی مہینہ آتا ہے اس کی 12 تاریخ میں ہم لوگ اگر نکلتے ہیں تو اس نکلنے میں ہماری 4 جانب سے صلاۃ و سلام کی آوازیں آتی رہیں اور صلاۃ و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں۔ اتنا یاد رکھیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ پوری کائنات میں رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتیں تقسیم کر دی گئیں، عام کر دی گئیں کہ تم اس رحمت سے فائدہ اٹھاؤ، وہ سارے عالم کے لیے رحمت ہیں۔ اس لیے آج بھی اگر ہم کو رحمت مصطفیٰ حاصل کرنا ہے تو محبت مصطفیٰ
मुस्तफ़ा, तरीक़ा मुस्तफ़ा अपनाने के बाद में ज़िंदगी गुजारना होगी। हकीकत ये है कि ये सब कुछ उन्हीं की वजह से है। जैसा कि किसी ने कहा, मेरे मुस्तफ़ा ना होते तो न कायनात होती, न अज़ल का ज़िक्र होता, न अबद की बात होती। ये हकीकत तो ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ऐलान नबुव्वत किया तो ऐलान नबुव्वत के साथ साथ मोहब्बतों को इतना आम कर दिया कि दुश्मन भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सरनगू नज़र आता था। क्यों? उनके एहसान और मोहब्बत की वजह से। आज हमारे यहाँ ये जो कुछ भी नज़र आता है ना, हमारे यहाँ मोहब्बतों का फ़ुक़दान है, मोहब्बतें नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि शायद सिर्फ़ जो है वो अहले ईमान ही से मोहब्बत हो, अहले ईमान में भी आपस में मोहब्बत नहीं है। हकीकत यह है कि कामयाबी की दलील सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत ही हो सकती है। नफ़रतों से कोई कामयाबी न कभी हासिल हुई है, न हासिल हो सकती है। मौजूदा दौर को सख्त तरीन इस बात की ज़रूरत है कि हम लोग आपस में भी मोहब्बत करें और दूसरों से भी मोहब्बत का मुज़ाहिरा करें, ताकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत अदा हो, वो तरीक़ा हमारे अंदर पाया जाए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिया है। और हकीकत यही है कि रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जगह जगह इरशाद मोहब्बतों के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया है। इरशाद फरमाया, एक हदीस पाक आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन, कसम अल्लाह की वो मोमिन नहीं हो सकता। 3 बार फरमाया। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो कौन है जो मोमिन नहीं हो सकता? तो इरशाद फरमाया कि वो शख्स जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो। अब आप अंदाज़ लगाएं कि ईमान के लिए हम क्या कहते हैं, क़यामत पर ईमान, अल्लाह रसूल पर ईमान, फ़रिश्तों पर, किताबों पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि ला युमिन, कसम अल्लाह की वो मोमिन नहीं हो सकता। अब यहाँ पर पड़ोसी का लफ्ज़ जहाँ आता है ना, तो पड़ोसी के लिए ये नहीं फरमाया कि तुम्हारे पड़ोस में एक वली बसता हो, एक सिर्फ मोमिन ही बसता हो। पड़ोस है वहाँ पर क्या है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, नसरानी हो, कोई भी हो, पड़ोसी के हुकूक़ अपनी जगह रसूलुल्लाह ने बाकी रखे हैं। तो उसकी तकलीफ़ आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कितनी शिद्दत के साथ मना फरमाया। इसलिए ज़रूरत इस अम्र की है कि हम आपस में एक दूसरे का अदब व लिहाज करें, मोहब्बत करें और मोहब्बतों ही के पैगाम से आगे बढ़ें और इस मोहब्बत में हम इल्म को शामिल करें। अगर इल्म नहीं है तो भी कामयाबी का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। इसलिए ज़रूरी है कि मोहब्बत के साथ साथ हमारी अपनी कौम के अंदर इल्म के ताल्लुक़ से मुसलसल जद्दोजहद करें। आप ये देख लें कि हमारे यहाँ स्कूलों पर जब नज़र डाली जाती है ना, सबसे कम तादाद में अगर यहाँ पर कोई है तो वो कौन लोग? क्रिश्चियन, बिल्कुल कम तादाद में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर हम स्कूलों पर जब नज़र डालते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा तादाद में स्कूल किसके? क्रिश्चियन के। हर चर्च के पास उनका एक स्कूल है, कोई चर्च ऐसा खाली नज़र नहीं आता। हमारे यहाँ दरगाहों की, मज़ारात की बेशुमार प्रॉपर्टियाँ हैं, लेकिन ना एक मदरसा है, ना एक स्कूल है, ना 5 बच्चे वहाँ बैठकर पढ़ते हैं। क्या कमी है यार हमारे यहाँ? हमारे यहाँ कमी सिर्फ इस शऊर की है कि हम तालीम की तरफ तवज्जो दें। वो क्या है, 1-2% होने के बाद सब पे हावी हैं तालीम में, और आप जो है अपने परसेंटेज में काफ़ी नज़र आते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई तालीमी आपके पास में मेयार भी नहीं है और कोई किसी तरह का आपने इसकी तरफ तवज्जो भी नहीं की है। तो जब तक ये मोहब्बत और तालीम नहीं होगी, उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। को ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत रसूल अता फ़रमाते हुए उनके तरीक़े पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।